يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تمام طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ ہم اس وقت ماہ رجب سے گزر رہے ہیں، اور ماہ رجب کا مہینہ خاص مہینوں میں سے ہے۔ ماہ رجب میں بعض چیزیں لوگوں کی طرف سے غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، انہی چند غلط فہمیوں کے ازالے کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے خدمت میں پیش کی جائیں گی کہ ماہ رجب میں چند غلط فہمیاں جو ہیں ان کا ازالہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ مہینوں کی تعداد 12 کی ہے، اور یہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے: منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں، جن کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کریمہ میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ قرآن میں جو مہینوں کا ذکر ہے تعداد کا، وہ 12 ہیں، اور یہ کب سے ہیں؟ جب سے زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کیا مطلب ہے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنے کا؟ یہ ماہ رجب انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جو 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، انہی میں سے ایک مہینہ کیا ہے؟ یہ ماہ رجب بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا انہی 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم کرنے سے روکا ہے؟ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پورے سال ظلم کرنے سے یعنی گناہ کرنے سے روکا ہے، نافرمانی کرنے سے روکا ہے، ظلم و زیادتی کرنے سے روکا ہے، قتل و غارت گری کرنے سے روکا ہے، لیکن خاص طور سے ان مہینوں میں ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ اس میں گناہ نہ کرو، قتل و غارت گری نہ کرو، ظلم و زیادتی نہ کرو۔ حرمت والے مہینوں میں سے جیسا کہ میں نے بتلایا، ایک مہینہ کون سا ہے؟ ماہ رجب بھی ہے۔ تو ماہ رجب، اس ماہ کا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ احترام کریں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ خاص طور سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن جہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم گناہوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں، وہ لوگ جن کو آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے سارے مہینے برابر ہیں، حرمت والے، غیر حرمت والے۔
لیکن کچھ لوگ اس مہینے میں ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے بعض اعمال غلط فہمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، انجان ہونے کی وجہ سے ایسے کر جاتے ہیں جن کا تعلق شریعت اسلامیہ سے نہیں ہے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے وہ اعمال ہیں جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی آپ کے سامنے وہ عمل کیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی عمل ہم نیک جان کر کے کر رہے ہیں اور وہ عمل قرآن سے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو وہ عمل ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک غیر مقبول ہے، یعنی مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ ماہ رجب میں چند غلط فہمیاں جو پائی جاتی ہیں، جو کچھ اعمال ایسے کیے جاتے ہیں، ان کے شبہات کا ازالہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیا ہیں وہ چیزیں؟ مثال کے طور پر اس مہینے میں ایک نماز خصوصیت کے ساتھ، اور میں نے جیسا کہ پہلے بتلایا کہ لوگ نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا چونکہ تعلق نہیں ہے شریعت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے، جس کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کون سے چند اعمال ہیں؟ انہی میں سے ایک عمل ہے صلاۃ الرغائب، جس کو کہتے ہیں۔ صلاۃ الرغائب کے متعلق حدیث بیان کی جاتی ہے اور جھوٹے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھے اور رات کو یعنی مغرب کے سے لے کر عشاء تک اس طرح سے نماز پڑھے، اتنی رکعت نماز پڑھے، اگر وہ 12 رکعت نمازیں پڑھتا ہے 2 رکعت کر کے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ الرغائب، کیا اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ کیا جو روایت بیان کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جو اگر ایسی 12 رکعت نماز پڑھتا ہے 2 رکعت کر کے، اس کا خاص طریقہ بتلایا جاتا ہے، پھر جو کچھ وہ مانگے گا سب کچھ اللہ تعالیٰ نواز دے گا، یہ چیز بیان کی جاتی ہے، یہ چیز بتلائی جاتی ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے، ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو الموضوعات میں روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی گئی ہے، بنائی گئی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف ہے، بہت بری بدعت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو صلاۃ الرغائب ماہ رجب میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ماہ رجب میں کچھ لوگ خصوصی روزے رکھتے ہیں، ماہ رجب کے روزے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے بعد بہت سارے نفلی روزے ہیں، عاشوراء کا روزہ، عرفہ کا روزہ، یا اسی طرح سے ہر ہفتے میں جمعرات کا روزہ، سوموار کا روزہ یعنی پیر کا روزہ، اسی طرح سے ایام بیس کے روزے اگر کوئی رکھتا ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ ماہ رجب میں جس طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ماہ رجب میں 1 دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ 1000 سال کے روزے کے برابر اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ 2 روزہ رکھتا ہے 2000 سال، 3000 سال، یہاں تک کہ اگر 7 روزے رکھ لیتا ہے تو جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، 8 دروازے رکھتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی روایت بیان کی جاتی ہے۔ ماہ رجب کے تعلق سے محترم حضرات و خواتین،
اس حدیث کو بھی ابن الجوزی نے اپنی موضوعات میں روایت کیا ہے، یعنی یہ کہ ماہ رجب کا عقیدہ رکھ کر کے کہ اگر ہم اس مہینے میں ایک روزہ رکھیں گے تو مجھے اتنا ثواب ملے گا اس مہینے کی وجہ سے، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ کو رکھنا ہے آپ جمعرات کا روزہ رکھیں، سوموار کا روزہ رکھیں، ایام 20 کے روزے رکھیں، اس میں کوئی شک کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں خاص کر دینا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا، ماہ رجب چند شبہات کا ازالہ، میں چند شبہات کی چیزیں جو ہیں اس کو ازالہ کرنے کے لیے اپنی بات پیش کرتا ہوں۔ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا صلاۃ الرغائب کا بھی کوئی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی روزے خاص طور سے رکھتا ہے کہ ماہ رجب میں ہم روزے رکھیں گے اتنا ثواب ملے گا، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری چیز بھی پائی جاتی ہے، رجب کی 27ویں رات کی عبادت اور اس کے اگلے دن کا روزہ رکھنا۔ 27 رجب کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن کب یہ پیش آیا؟ 27 رجب کو پیش آیا۔ یہ کہاں ذکر ہے اس کا، جس کی وجہ سے 27 رجب کی رات کو عبادت کی جاتی ہے اور اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ پہلی بات محترم حضرات و خواتین، آپ یہ جان لیں کہ اسراء اور معراج، پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ یہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا، جسمانی طور پر، روحانی طور پر بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی تاریخ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے تاریخ میں مختلف تاریخیں پائی جاتی ہیں، کہیں بتلایا جاتا ہے کہ نبوت کے پہلے ہی سال میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، کہیں تاریخ میں ملتا ہے 5ویں سال، کہیں تاریخ میں ملتا ہے 10ویں سال، یعنی یہ کہ اس کی کوئی تاریخ فکس نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ فلاں تاریخ کو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفائے راشدین نے یا صحابہ کرام نے یا تابعین نے یا تبع تابعین نے، کیا ان لوگوں نے اس پر کوئی خاص محفل رچائی ہے، کوئی اس رات میں خاص نماز ادا کی ہے، اس کے بعد کوئی روزہ رکھا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے؟ اور اگر نہیں ثابت ہے تو ہم اور آپ کیسے اس کو کریں گے، کیسے اس چیز کو ہم ادا کریں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ 27 رجب جو یہ بتلایا جاتا ہے کہ اسراء اور معراج کرایا گیا، اس کا پہلی بات تو پتہ نہیں ہے اس تاریخ کا، تاریخ میں کہیں بھی اس کے متعلق صراحت کے ساتھ یہ چیز نہیں ملتی ہے کہ فلاں تاریخ کو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ دوسری بات یہ ہے جو خاص طور سے جس کو ہمیں لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، اور پوری زندگی ہم اور آپ دیکھ لیں کہیں پر یہ چیز نہیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی رات منائی ہو کہ اسراء اور معراج کے نام پر کہ اس میں عبادت کیا ہو اور صبح کو روزہ رکھا ہو، یا حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، عثمان بن عفان نے، علی بن ابی طالب نے، یا اور صحابہ دیگر عشر مبشرہ یا دیگر صحابہ کرام نے۔ لہٰذا ہمیں ایسی چیزوں کے کنارے نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک چوتھی چیز جو ماہ رجب میں علم نہ ہونے کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے لوگ اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عمرہ کرنا۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ عمرہ پورے سال جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب توفیق دے آپ کیجئے۔ یہ اور بات ہے کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے رجب میں عمرہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔
یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ کیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی عمرہ رجب کے مہینے میں نہیں کیا. لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے ہم رجب کے مہینے میں جائیں عمرہ کریں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ہم اس مہینے میں عمرہ کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. عروہ بن زبیر نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں عمرہ کیا تھا؟ تو ابن عمر نے کہا کہ ہاں. عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات بتلائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالی ابن عمر کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ابن عمر کی مغفرت کرے، اللہ کی قسم آپ نے کبھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا تھا. اور یہ بھی فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جتنے مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے ابن عمر ساتھ میں تھے، اس کے باوجود بھول گئے. اور جس وقت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہے تھے اس وقت ابن عمر سن رہے تھے اور خاموش رہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ ماہ رجب میں عمرہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ماہ رجب میں عمرہ کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں، وہ عمرہ کرے، اس سے کوئی فرق، یہ ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایک آخری چیز بتلا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ماہ رجب کے تعلق سے رجب کے کنڈے یہ ایسا عمل ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن لوگ بہت ہی زیادہ جوش و خروش سے اس کو بھی بعض لوگ، سارے لوگ نہیں، بعض لوگ کرتے ہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ امام جعفر صادق کے نام پر رجب کے کنڈے، حضرت جعفر صادق کے نام رجب کے کنڈے. بتلایا یہ جاتا ہے کہ حضرت جعفر صادق نے کہا کہ جو شخص 22 رجب کو میرے نام کی نیاز کے طور پر کنڈے کرے اور میرے ذریعے اپنی حاجت مانگے تو ضرور پوری ہوگی. نعوذ باللہ، میرے ذریعے سے یہ قصہ گڑھ لیا گیا ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. لہٰذا آپ یہ جان لیجئے کہ یہ رجب کے کنڈے جو منائے جاتے ہیں، مختلف کہانیاں گڑھی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بالکل ساری چیزوں کو بتلا دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لہٰذا ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ کی اطاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل ثابت نہیں، تو وہ عمل چاہے جتنا مہنگا کیوں نہ ہو، چاہے جتنا مشقت والا کیوں نہ ہو، چاہے جتنا اخلاص والا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا. لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ماہ رجب میں یہ چند اشکالات تھے، چند غلط فہمیاں تھیں، جس کے ازالے کے لیے یہ بات میں نے پیش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تمام عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری بدعات و خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.